السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 پڑھنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو نعبد جو ہے یہ عبد یعبد سے نکلا ہے، اس کے معنی عبودیت کے ہیں، یعنی بندگی۔ تو عبادت کا جو لغوی معنی ہے عبد یعبد، اس عبادت کا لغوی معنی عاجزی اختیار کرنا۔ عاجزی کیسے اختیار کرنی ہے؟ محبت کا اظہار کرتے ہوئے حقیقی عاجزی اختیار۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام اختیارات کا مالک سمجھتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب معنی کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، یعنی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، صحیح معنی میں عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام اختیارات کا مالک سمجھتے ہوئے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے محبت ہو، عقیدت ہو، عزت عظمت ہو۔ دیکھیں نا، جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں ہوتے ہیں؟ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، تو نے ہمیں پکارا، ہم حاضر ہو گئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عبادت صرف اللہ کی، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، قیامت کے دن رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو اس لیے یہ اسی کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ صرف تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس طرح تو ہم چلتے پھرتے کئی کام کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں پانی پکڑا دو، ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ دے دو، تو یہ بھی تو مدد ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور ادھر سے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مدد ہے نا، صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی ویسے عام جو ہم مدد طلب کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ مجھے چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز دے دو، ٹھیک ہے، پانی پکڑا دو، میرا پین پکڑا دو، یہ کتاب پڑھی ہے، یہ مجھے پکڑا دو، یا کوئی بھی ایسا سوال، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جتنی قدرت ہے، جتنا اختیار ہے، جتنا کام وہ کر سکتا ہے، اس سے اسی کا مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں دوا دے دیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں صحت دے دیں، شفا دے دیں۔ یعنی کیوں؟ ڈاکٹر کے اختیار میں کتنا سا ہے، وہ یہی کر سکتا ہے، ہمیں چیک کر کے ہماری مرض کے مطابق وہ ہمیں دوا دے سکتا ہے، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے کامل جو مدد ہے وہ ہم کس سے طلب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ اسی کی تفسیر ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے،
تو ہی الرحمن ہے، الرحیم ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور اسی طرح ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادت میں بھی تو مدد ہی طلب کی جاتی ہے، گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اگر ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں یہی چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے ہی مدد طلب کریں، اللہ ہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں، اس کے علاوہ نہ ہی کسی کے نام کی نظر مانے، نہ منت مانے، نہ کسی کو حاجت روا، نہ کسی کو مشکل کشا، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے۔ اگر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ قائم رہنا چاہیے، جتنی مرضی مصیبت آ جائے، جتنی مرضی آزمائشیں آ جائیں، لیکن ہمیں اس بات پہ پختہ رہنا چاہیے، اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے اور قائم رہنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔